بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹینڈرڈ کیپٹل سیکورٹیز کا یوٹیوب چینل اور SCStrade.com. سامعین، پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے لیے مجھے مزید اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. دیر آئے درست آئے. سب سے پہلے تو پیٹرول کی قیمت کا کم ہونا اس ویکینڈ پہ یہ بہت ہی اچھی نوید ہے، اور اس کے بنیادی طور پہ اس کا تعلق ڈالر کے کمزور ہونے سے ہے اور روپیے کے مضبوط ہونے سے ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ تقریباً 277 روپے تک انٹر بینک میں آ چکا تھا، اور یہی چیز جو ہے وہ ہماری مارکیٹ یا بازار کو بھی بہت زیادہ ایک بڑھاوا دے رہی ہے، اور کیوں نہ ہو، بہت ہی اچھی چیز ہے. سب سے پہلے تو بہت ساری کمپنیاں جو اپنا خام مال را مٹیریل امپورٹ کرتی ہیں، اب ان کے لیے تھوڑی سی آسانی ہو جائیں گی. اور یقینی طور پہ اب سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ جو LC پہ بہت زیادہ مشکلات ہے کھولنے کے لیے، وہ آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہو جائیں گی. ہمارا جو پیداواری صلاحیت ہے کمپنیوں کی، وہ واپس آہستہ آہستہ بحال ہونا شروع ہو جائے گی، بڑھنا شروع ہو جائے گی. بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ قرضہ لے کے بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن ان کے جو پیداواری صلاحیت ہے وہ 2020 یا 21 والی نہیں ہے، اور وہ کم ہے. تو کوشش جو ہے وہ اب ان کی یہی ہوگی کہ واپس اس موقع کا فائدہ اٹھایا جائے، کچھ بہتری ہو. تو اسی وجہ سے ہم اپنی مارکیٹ میں ایسی بہت ساری کمپنیز کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کا واپس ان کی پیداواری صلاحیت بہتر ہوگی، اور یہ کہ اگر وہ اپنی پروڈکٹس کی اگر وہ قیمتیں کم کر دیں تو واپس یہ ہے کہ عوام میں ان کی جو سیلز ہے وہ جا سکیں گی، چاہے وہ آٹو سیکٹر میں ہو. ہم اس کا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ ستمبر کے جو آٹو کے نمبرز ہیں وہ بہتر تھے، اور یہ پچھلے مہینوں سے بہتر تھے، آپ جانتے ہیں. اسی طریقے سے ملر ٹریکٹر کے اندر ٹریکٹر کی سیل جو تھی اس میں بہت بہتری آئی ہے. اور اس کے علاوہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ الیکٹرانک اپلائنسز کی کمپنیاں، خصوصاً پاکستان میں باک الیکٹران ایک پرانی 30 سے 40 سال پرانی الیکٹرانک اپلائنس کی کمپنی ہے. نیشنل گریڈ اور اس طرح کی چیزیں وہ کرتے ہیں، گریڈ اسٹیشنز. تو اب ان کے میں سمجھتا ہوں کہ جو کاپر کی قیمتوں پہ ان کو کافی جو ہے وہ آسانی مل جائے گی، تھوڑا بہتری ہو جائے گی، ان کے خام مال میں آسانی ہو جائے گی. اسی طریقے سے کچھ دوسری کمپنیاں بھی لسٹڈ ہیں. پھر ہم اسٹیل سیکٹر کے اندر خصوصاً جو CRC بنانے والی انٹرنیشنل اسٹیل ایک بلو چپ کمپنی ہے، تو ظاہر بات ہے ان کا را مٹیریل اگر سستا ہوگا، جیسے HRC ڈالر میں ہوتا ہے، یا جیسے سریا بنانے والی کمپنیاں ہیں تو وہ اسکریپ سے سریا بناتی ہے، تو اسکریپ کے اندر بھی ڈالر پرائسنگ پہ اگر ان کو تھوڑا سا سپورٹ ملے گی تو یہ ہے کہ ان کے لیے بہتری ہوگی. پاکستان میں تھوڑا بہتری ہو سکتی ہے. امید کی جاتی ہے کہ مہنگائی کے لیول کو بھی جو ہے وہ کم کیا جائے گا، کم لایا جائے گا اشیاء خردنوش پہ. یہ چیز اس لیے کہنا ضروری ہے کہ ہم اگر انفلیشن کو کم کر کے ہی ہم انٹرسٹ ریٹ کو نیچے لا سکتے ہیں، جو کہ سب سے اہم اشاریہ ہے ہماری مارکیٹ کو اوپر کی طرف نارتھ ڈرائیو کرنے کے لیے. تو میں نے جیسے کہ پین کا ذکر کیا، انٹرنیشنل اسٹیل کا ذکر کیا، اور اس سے پہلے آٹو سیکٹر کے بارے میں آپ کو بتایا، اس میں نے خصوصیت سے ٹریکٹر بنانے والی کمپنی کا ذکر کیا. تو آپ اس حوالے سے ان کے ریشوز اور ان کی جو موجودہ پہلی سرمائی کی جو کارکردگی ہوگی جو ستمبر میں ہم دیکھیں گے، آپ دیکھیے گا اس سے بہتر کارکردگی پھر ہم دسمبر میں دیکھیں گے. دسمبر کے نتائج کے اندر اس میں ہمیں یہ صاف دکھے گا کہ جو ڈالر میں جو کمی واقع ہوئی ہے، روپیہ مضبوط ہوا ہے، تو اور LC کی جو کھولنے کی جو صورتحال بہتر ہو جائے گی. پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو کم ہوئی ہیں، 40 روپے پیٹرول، تو وہ بھی ہمیں کاسٹ آف ڈوئنگ پروڈکشن میں ہمیں لاگت جو آتی ہے اس میں تھوڑی بہتری آنی چاہیے. ٹرانسپورٹیشن کاسٹ جو ہے وہ واپس کم ہونی چاہیے، یہ ہمیں دکھے گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو بازار ہے وہ اب 50,000 کی طرف رواں دواں ہے. ہم نے پچھلے ہفتوں میں بھی یہ بات کہی تھی. میں پچھلے کافی مہینوں سے اس چیز کی درک میں تھا
کہ یہ سب چیزیں ہونی ہیں اور مجھے معاملات اچھے لگ رہے تھے. ایک ہب پاور کی بڑی اہم خبر آئی ہے, اس کے بعد میں ختم کروں گا. وہ یہ ہے کہ ان کا جو 2027 کا جو کانٹریکٹ ہے وہ رینیو نہیں ہوگا. تو وہ تو چیز ہمیں یعنی 1996 سے پتہ ہے, اور میں جب اینالسٹ بنا 2003 میں تو یہ تو چیز مجھے اس وقت بھی پتہ تھی کہ اکنامک لائف جو ہے پاور کی وہ 2027 میں ختم ہو جائے گی. جیسے کوٹ اردو پاور کی جون 2021 میں ختم ہو گئی تھی, اور وہ کانٹریکٹ یعنی اب وہ ٹیکن پے نہیں ہوگا ہوا کیپکو کا. وہ جو ہے اب جب تک بنائیں گے وہی اسی کے پیسے ملیں گے, اب کیپیسٹی پیمنٹس نہیں ملیں گی. تو وہ تو ہمیں بہت زمانے سے یہ بات پتہ ہے. اور ہب پاور تو پہلے سے ہی یعنی ناروال پلانٹ کے ٹیرف پہ جو 2002 کی پالیسی کے تحت اب ہے, جو ڈویڈنڈز آتے ہیں وہ اس کے تحت آتے ہیں. تو ہب پاور پہ کوئی ایسا فرق نہیں ہے, بلکہ اس وقت ہب پاور کے جو نتائج ہیں اس سے آپ کو دکھ ہی رہا ہے. اور جو ڈویڈنڈ کا جو اسٹریم ہے جو 20 روپے سے سالانہ اوپر ہی لگتی ہے, وہ یعنی بہتری کی طرف ہے, اور اس کا سرمایہ کا فائدہ اٹھائیں گے. آپ سینٹ کیپٹل سیکیورٹیز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور گائے بہ گائے اپنے فیڈ بیک سے نوازتے رہیے. آپ کا شکریہ. For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.